لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر یہ بات ہو کہ شوہر بیوی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، یا ایک پلیٹ میں اگر کھانا کھائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس طرح کی بات ہو سکتا ہے کہیں پر ہو، تبھی تو انہوں نے سوال کیے ہیں۔ اب کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ عورت اور مرد ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتی ہے کہ نہیں، یا عورت مرد ایک پلیٹ میں کھانا کھائے، ایک دوسرے کو کھلا کر کے دے، شوہر بیوی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ حدیث پاک سنیے پہلے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر افسوس کرنا، یہ کتاب الجنائز میں اس طرح کی ایک بات ہے۔ یہ آپ سنیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز ہے اور حدیث نمبر 1295 ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع کے سال 1 ہجری میں، حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں کہتے ہیں ایک صاحب کے میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں سخت بیمار تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے، میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہیں اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ پر رکھو۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جو اپنے بیوی کے منہ میں رکھو گے نا، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ غور کیجئے کہ جب بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے میں ثواب ہے تو ساتھ میں کھانے سے نکاح کہاں ٹوٹے گا؟ ہرگز نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے، بلکہ یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ یہ تو کرنا چاہیے مرد حضرات کو کہ اپنی بیوی سے محبت کے معاملات کریں اور عقیدت کے معاملات کریں، اور ایسے معاملات کریں جس سے آپس کا رشتہ مضبوط ہو، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں بڑھے، اس طرح کے معاملات کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی بیوی کے ساتھ ان کے پلیٹ میں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ محبت بڑھنے کا اس سے سبب بنے گا۔ اب کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہا ہوں۔ اس پر آقا کریم نے فرمایا یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا، اور بہتوں کو یعنی کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم علیہ السلام نے اسلام کا وہ ذرّی اصول بیان کیا جو اجتماعی زندگی کی جان ہے۔ احادیث کے ذخیرہ میں اس طرح کی احادیث کی کمی نہیں ہے، اور اس سے ہماری شریعت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ خود شارع ہیں، اور اس نے اپنی تمام تر دوسری مخلوقات کے ساتھ انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر جو رجحانات اور صلاحیتیں موجود ہیں، خداوند تعالیٰ اپنے احکام و اوامر میں انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ شریعت میں معاد و معاش سے متعلق جن احکام پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس کی رضا کے مطابق ہو سکے اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کی اہمیت اور اس پر اجر و ثواب کا استحقاق صلہ رحمی اور خاندانی نظام کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ جن پر معاشرہ کی صلاح و بقا کا مدار ہے۔ حدیث کا یہ حصہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، اسی بنیاد پر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس میں حفظ نفس بھی ہے، لیکن اگر ازدواجی زندگی کے ذریعے مسلمان اس خاندانی نظام کو پروان چڑھاتا ہے جس کی ترتیب اسلام نے دی اور اس کے مقتضیات پر عمل کی کوشش کرتا ہے تو قضاء شہوت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ شیخ نبوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حظ نفس اگر حق کے مطابق ہو
تو اجر و ثواب میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مسلم میں اس سلسلے کی ایک حدیث بہت زیادہ واضح ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنی شہوت بھی پوری کریں اور ثواب بھی پائیں؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اگر حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت ہمیں کن حدود میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے کیا جتن کیے ہیں، اور ہمارے بعض فطری رجحانات کی وجہ سے جو بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی ان کے سد باب کی کس طرح کوشش کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے اور دوسرے طریقوں سے خرچ کرنے کا داعیہ نفعانی اور شہوانی بھی ہے، دوسرے طریقوں سے خرچ کرنے کا جو داعیہ ہے نفعانی اور شہوانی بھی ہے، خود یہ لقمہ جس جسم کا جز بنے گا شوہر اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے پھر بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ غور کیجئے کہ بیوی کو جب کھلانا یہ ثواب ہے تو بیوی کے ساتھ پلیٹ میں کھانا یہ بھی الحمدللہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ملے گا۔ نکاح تو بہرحال نہیں ٹوٹے گا، الٹا اس کا ثواب ملے گا، اس سے برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ کی رضا کے لیے جتنا یہ کرتا رہے گا انشاءاللہ ثواب کے ساتھ ساتھ شوہر بیوی کے رشتے میں بھی مضبوطی آئے گی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔